آج ہم ایک ایسی گاڑی کی بات کر رہے ہیں جو اپنے آپ میں ایک پہیلی ہے، یعنی BMW 125D۔ یہ ایک ایسی کار ہے جو ایک بڑا سوال کھڑا کرتی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک ڈیزل انجن کی زبردست کفایت شاری کو ایک اصلی پرفارمنس کار کے جوش و خروش کے ساتھ ملا دیا جائے؟ آئیے اس دلچسپ مشین کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو ہر گاڑی کے شوقین کے ذہن میں ہوتا ہے۔ ایک طرف تو رفتار اور طاقت کی خواہش ہوتی ہے، کھلی سڑک پر ایک سنسنی خیزی کا احساس، اور دوسری طرف روزمرہ کی زندگی کی حقیقتیں ہیں، جیسے فیول کے بڑھتے ہوئے بل اور ماحول پر پڑنے والے اثرات۔ تو کیا واقعی ایک ایسی کار بنانا ممکن ہے جو ان دونوں محاذوں پر بہترین ہو، بغیر کسی سمجھوتے کے؟ تو اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کی BMW نے اپنے 125D کے ساتھ۔ یہ کوئی عام ہیچ بیک نہیں ہے، اسے خاص طور پر ان ڈرائیوروں کے لیے بنایا گیا تھا جو سب کچھ چاہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو پرفارمنس یا عملیت میں سے کسی ایک کو قربان کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اور بہت ہی جرأت مندانہ وعدہ ہے۔ تو آخر اس وعدے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ انجن سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اس گاڑی کے دل کو دیکھتے ہیں، اس کا پاور پلانٹ، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ BMW نے آخر ایسا کیا جادو کیا ہے۔ اچھا، اس کی ساری طاقت کا راز ہے BMW کی مشہور ٹوین پاور بائی ٹربو ٹیکنالوجی میں۔ یہ کوئی عام ٹربو سسٹم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی ذہین سیٹ اپ ہے۔ اس میں 2 ٹربو چارجر استعمال ہوتے ہیں، ایک چھوٹا ٹربو جو کم سپیڈ پر فوراً کام شروع کر دیتا ہے، اور ایک بڑا ٹربو جو زیادہ سپیڈ پر زبردست پاور دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ؟ پاور میں کوئی وقفہ نہیں، کوئی لیگ نہیں، بس ہموار اور فوری ایکسلریشن، چاہے آپ کسی بھی گیئر میں ہوں۔ اب ذرا اس نمبر پر غور کریں، 450 نیوٹن میٹر ٹارک۔ یہ صرف کوئی کتابی بات نہیں ہے، یہ وہ اصل طاقت ہے جسے ایکسلریٹر دباتے ہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ کھنچاؤ ہے جو سیٹ پر پیچھے دھکیل دیتا ہے اور ہائی وے پر اوورٹیکنگ کو بالکل آسان بنا دیتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات، یہ ساری طاقت بہت کم RPM پر ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے، مطلب پاور ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ اور یہ طاقت حقیقی دنیا کی رفتار میں کیسے بدلتی ہے؟ تو سنیے، یہ گاڑی 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار صرف 6.3 سیکنڈ میں پکڑ لیتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، یہ ایک ڈیزل ہیچ بیک ہے جو بہت سی اسپورٹس کاروں کو بھی پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی بات ہے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف کاغذ پر ہی تیز نہیں ہے، حقیقی دنیا میں سڑک پر یہ بہت سی مشہور پیٹرول پر چلنے والی پرفارمنس کاروں کو چیلنج کر سکتی ہے۔ اور یہ حقیقت کہ سب کچھ ایک ڈیزل انجن کے ساتھ کرتی ہے، اسے اور بھی زیادہ حیران کن بنا دیتی ہے۔ لیکن ایک بہترین کار صرف رفتار کے بارے میں نہیں ہوتی ہے نا، روزمرہ کی زندگی میں یہ کیسی ہے؟ چلیں اب سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، اس کی عملیت اور کارکردگی، جب آپ صرف کام پر جا رہے ہوں یا گھر کا سامان خرید رہے ہوں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں 125 ڈیڈ سب کو حیران کر دیتی ہے۔ ذرا ان اعداد و شمار پر ایک نظر ڈالیں۔ مشترکہ طور پر 100 کلومیٹر میں 5 لیٹر سے بھی کم فیول کا استعمال، اس لیول کی پرفارمنس والی گاڑی کے لیے یہ ایک ناقابل یقین کامیابی ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ فیول ٹینک بھروائے بغیر لمبے لمبے سفر کیے جا سکتے ہیں، جو اسے ایک بہترین ٹورنگ کار بھی بناتا ہے۔ اور یہ چارٹ تو پوری کہانی خود ہی بتا رہا ہے۔ دیکھیں کہ ہائی وے یا شہر سے باہر ڈرائیونگ پر فیول کی کھپت کتنی کم ہو جاتی ہے۔ شہر کے ٹریفک کے مقابلے میں اضافی شہری کھپت میں واضح کمی نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک ایسی گاڑی ہے جسے کھلی سڑکیں پسند ہے، جہاں یہ اپنی اصلی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ لیکن بات صرف فیول بچانے کی نہیں ہے۔ 360 لیٹرز کی ایک بڑی بوٹ سپیس، 5 لوگوں کے بیٹھنے کی آرام دہ جگہ اور ایک کمپیکٹ سائز جو شہر میں پارکنگ کو آسان بناتا ہے، یہ ساری خصوصیات اسے روزمرہ کے کاموں کے لیے ایک بہترین اور ورسٹائل گاڑی بناتی ہیں۔ اچھا، نمبرز تو ایک طرف، لیکن اصل میں اسے چلانے کا احساس کیسا ہے؟ آخر وہ کیا چیز ہے جو اس گاڑی کو چلانے میں اتنا خاص بناتی ہے؟ اور یہاں آتا ہے سب سے بڑا فرق۔ اس کلاس کی زیادہ تر ہیچ بیکس کے برعکس 125D ریئر وہیل ڈرائیو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انجن کی طاقت پچھلے پہیوں کو بھیجی جاتی ہے، بالکل ایک روایتی سپورٹس کار کی طرح۔ یہ اسے ایک شاندار توازن، سٹیئرنگ کا ایک خالص احساس اور ایک ایسا ڈرائیونگ کا تجربہ فراہم کرتا ہے جسے ڈرائیونگ کے شوقین بہت پسند کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ BMW نے اس کا کنٹرول بھی ڈرائیور کے ہاتھ میں دیا ہے۔
ایکو پرو موڈ میں گاڑی فیول بچانے پر زیادہ توجہ دیتی ہے۔ کمفرٹ موڈ روزمرہ کی ڈرائیونگ کے لیے ہموار اور آرام دہ ہے، لیکن جیسے ہی آپ سپورٹ موڈ کا انتخاب کرتے ہیں، گاڑی پوری طرح بدل جاتی ہے۔ تھروٹل کا رد عمل تیز ہو جاتا ہے اور یہ اپنی پوری طاقت اور سپورٹی کردار کا مظاہرہ کرتی ہے۔ تو ہم نے پرفارمنس بھی دیکھ لی اور روزمرہ کی سہولت بھی، لیکن اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، طویل مدت میں اس گاڑی کا مالک بننا کیسا ہے؟ آئیے ملکیت کی حقیقت پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس میں اچھی اور بری دونوں باتیں شامل ہیں۔ سب سے پہلی بات قابل اعتماد ہونا۔ مالکان کے تجربات اور ذرائع سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر اس ہائی پرفارمنس بائی ٹربو ڈیزل انجن کی باقاعدگی سے اور صحیح طریقے سے دیکھ بھال کی جائے تو یہ عام طور پر ایک مضبوط اور قابل اعتماد ساتھی ثابت ہوتا ہے جو بہت سے کلومیٹرز کا ساتھ نبھاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک لیکن ضرور ہے۔ چونکہ یہ ایک پیچیدہ ہائی پرفارمنس ڈیزل انجن ہے، اس کے کچھ پرزوں پر خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں ٹربو چارجر، EGR والو جو اخراج کو کم کرتا ہے، اور DPF یعنی ڈیزل پارٹیکولٹ فلٹر شامل ہیں۔ اگر ان کی دیکھ بھال میں غفلت برتی جائے تو ان کی مرمت بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف تو ایک ایسی گاڑی ملتی ہے جو تیز رفتار، پرفارمنس، زبردست ٹارک، بہترین فیول بچت اور ریئر ویل ڈرائیو کا خالص ڈرائیونگ کا مزہ دیتی ہے، اور دوسری طرف زیادہ مائلیج پر، ممکنہ طور پر مہنگی دیکھ بھال کے خطرے کے لیے بھی تیار رہنا پڑتا ہے۔ آخر میں ہم وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ کیا BMW 125D واقعی پرفارمنس اور کفایت شعری کا بہترین امتزاج ہے؟ سچ پوچھیں تو اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ایک ڈرائیور کیا چاہتا ہے، اس کا ڈرائیونگ کا انداز کیسا ہے، اور کیا وہ ایک ایسی گاڑی کی دیکھ بھال کرنے کو تیار ہے جو بدلے میں توجہ مانگتی ہے۔ یہ ایک سمجھوتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک ایسا سمجھوتا ہے جو یقیناً